السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل رضوی پیغام 20M سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات وہ ہے کہ اپنے ہی نہیں غیروں نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک تحریک نکلی تھی، شدھی کرن تحریک، جس کا بانی سوامی دیانند سرسوتی تھا۔ تحریک کا مقصد کیا تھا؟ تحریک کا پس منظر یہ تھا، دیانند سرسوتی جو ایک ہندو پنڈت تھا، اس کا دعویٰ یہ تھا اور کہنا یہ تھا، جیسے کہ آج بھی بہت سارے آر ایس ایس کے ایجنٹ کہتے ہیں، آر ایس ایس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں یہ سب پہلے ہندو تھے، تلوار کے زور پر ان کو مسلمان کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں دیانند سرسوتی کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جتنے مسلمان ہیں اس وقت، یہ پہلے ہندو ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے دھرم کو چھوڑ کر اسلام دھرم کو جو اختیار کیا، اس سے یہ اپوتر ہو گئے، ناپاک ہو گئے ہیں، ان کا شدھیکرن کرنا چاہیے، ان کو شدھ کرنا چاہیے، ان کو دوبارہ ہندوازم کی طرف لانا چاہیے، ہندو دھرم کی طرف ان کو دعوت دینی چاہیے۔ خود اس نے قرآن کو پڑھا اور 14 پارے کا حافظ بھی تھا۔ وہ دیانند سرسوتی غیر مسلم پنڈت تھا، 14 پارے کا حافظ تھا۔ پھر اس نے کتاب لکھی، اس کا نام تھا ستیارک پرکاش۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ معاذ اللہ قرآن پہ اس نے بہت جگہ اعتراضات کیے۔ میرا موضوع بھی وہ نہیں ہے، شدھی کرن تحریک ابھی میرا موضوع نہیں ہے۔ دیانند سرسوتی اتنا چرب زبان تھا کہ یہ گاؤں میں اور علاقوں میں جاتا تھا، اسلام کے خلاف جب تقریریں کرتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اس کی تقریروں سے متاثر ہو کر اسلام سے مرتد ہو کر ہندو ہو جاتے تھے۔ معاذ اللہ، یہ جب اتنا بھیانک اس وقت حالات اور اس وقت صورتحال تھی، تو سلیمان ندوی جو ندوہ کے اس وقت شیخ الحدیث تھے اور تعلق عقائد دیوبند سے تھا، دیوبند کے عالموں میں تھے، مولوی منظور نعمانی کو خط لکھا۔ مولوی منظور نعمانی بھی علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلق تھا، سر سید احمد خان کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ یہ خطوط چھپے ہیں اور وہ کتابیں آج بھی میرے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ یہ بڑے خطوط چلے ان دونوں کے۔ تو سلیمان ندوی نے لکھا کہ سر شبلی نعمانی کو لکھتے ہوئے کہا کہ شبلی صاحب آپ بہت قابل آدمی ہے، سیرت رسول پر آپ نے جلدوں میں کتاب لکھی ہے، فاروق اعظم پر الفاروق نام کی کتاب لکھی ہے، بڑے آپ قابل ہیں۔ تو اس وقت اگر دیانند سرسوتی کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ آپ ہے، آپ میدان میں آئے، دیانند سرسوتی کے اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں اس کے جواب دیں۔ انہوں نے جواب میں لکھا شبلی نعمانی نے کہ سید سلیمان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قابل آپ ہیں، آپ کو یہ کام کی داغ بیل ڈالنی چاہیے، ندوہ سے اس کام کا آغاز ہونا چاہیے۔ ندوہ میں بڑے قابل علماء ہیں اور اس کے سرپرست، اس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آپ ہیں، آپ یہ کام کی ابتدا کریں، دیانند سرسوتی کے الزاموں کا جواب دیں۔ سید سلیمان پھر دوسرا خط لکھتے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، میں آپ کی طرف اس معاملے کو لے جاتا ہوں، آپ میری طرف بھیج دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں۔ فقیر میں اگر استطاعت ہوتی تو فقیر یہ کام کر چکا ہوتا، فقیر میں یہ طاقت نہیں، فقیر کو غیر مسلم کی کتابوں کا کوئی مطالعہ نہیں، نہ اس کے اعتراض سمجھنے کی لیاقت اور صلاحیت، تو میں جواب کیسے دوں؟ لیکن آپ چونکہ غیر مسلم کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں، آپ کو تقابل جانتے ہیں کہ کیسے تقابل کیا جا سکتا ہے، کیسے جواب دیا جا سکتا ہے، لہذا میری گزارش ہے کہ یہ کام آپ کریں، اور آپ نے سر سید کی صحبت اٹھائی ہے، آپ خوب جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے۔ تو منظور نعمانی صاحب پھر دوسرا خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی سیرت پہ کتاب لکھنا اور ہے، غیر مسلموں کو جواب دینا اور ہے۔ میں نے یقیناً سیرت رسول پر بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے جس پر مجھے خود فخر ہے، لیکن دیانند سرسوتی رسول اللہ کی سیرت پر قلم نہیں اٹھاتا، وہ ڈائریکٹ قرآن پر حملہ کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کو غیر معتبر قرار دیتا ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ جو قرآن رسول اللہ پہ اتارا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ محمد ایک دیوانے مجنون پاگل تھے، پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، دورے میں وہ جو کچھ بولتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، ان کے ماننے والے اس کو مان لیتے تھے۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر انکار کیا ہے، اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے، اس میں علم صرف، تفسیر، نحو، ساری چیزوں کو عبور چاہیے۔
علم کلام، علم حدیث بہت وسیع مطالعہ چاہیے تبھی جواب دیے جا سکتے ہیں، اور اس وقت آپ سے بہتر کوئی ذات نہیں، آپ جواب دیجئے. یعنی دیکھیے وہ انہیں کہہ رہے، وہ انہیں کہہ رہے، وہ انہیں کہہ رہے، چل رہے خط و کتابت. آخری میں حق وہ کہ جو دشمن بھی قبول کرے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حق کی پہچان یہ ہے کہ دشمن بھی اس کو مان لیتا ہے. سید سلیمان ندوی خط لکھتے اور کہتے ہیں منظور نعمانی صاحب آپ بھی اس کام سے عاجز، میں بھی اس کام سے عاجز، بخدا میں کہنے پر مجبور ہوں کہ روئے زمین پر اگر دیانند سرسوتی کے اعتراضوں کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات ہے. ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اعتراضوں کا جواب دے سکے. زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہ کام کیا. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ دیانند سرسوتی کی حیثیت کیا ہے کہ میں جواب دوں، اس کے لیے میرے شاگرد کافی ہے. ایک ٹیم ورک قائم کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، اور ایک کمیٹی دیانند سرسوتی کے خلاف تشکیل دی گئی کہ مسلمانوں کے ایمان کو بچاؤ. اور اس کمیٹی کا صدر بنایا تھا حضور اشرفی میاں کو، صاحب سجادہ کچوچا شریف. اشرفی میاں صدر بنے اور حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کو سیکرٹری بنایا اس کمیٹی کا. اپنے صاحبزادے حضور مفتی اعظم کو نائب سیکرٹری بنایا، جوائنٹ سیکرٹری. حجت الاسلام کو نائب صدر بنایا گیا. اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان جو فیض یافتہ تھے بارگاہ اعلیٰ حضرت کے، ان کو زور دیا، کہا کہ آپ سنسکرت سیکھیے. اور اعلیٰ حضرت نے ان کی رہنمائی فرمائی. انہوں نے سنسکرت سیکھی، سنسکرت پر عبور حاصل کیا. اور اس کے بعد یہ پوری ٹیم کیا کرتی تھی، جہاں معلوم ہوتا کہ اس گاؤں میں دیانند سرسوتی آیا یہ پہنچ جاتے تھے. اور دیانند سرسوتی کے پہنچنے کے بعد اس کو مناظرے کے چیلنج کیے جاتے. اب دیکھیں کیسے کیسے آفتاب بنائے تھے اعلیٰ حضرت نے. یہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، دیانند سرسوتی جیسی سنتا تھا کہ حضور سید نعیم الدین مراد آبادی آ رہے ہیں، پہلے ہی بوریا بسترا لے کے بھاگ جاتا تھا. کہتا رہا ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. اتفاق سے ایک بار پکڑ میں آئی گیا. جب علامہ نعیم الدین نے اس کو پکڑا تو مناظرہ کرنا پڑا، مجبوری تھی، عزت بچانا تھا. مناظرہ شروع ہوا. دیانند سرسوتی نے الزام رکھا، کہا کہ رسول اللہ پہ جو کچھ اترتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. کہا پھر کس نے لکھی، کیسی کتاب ہے؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنون طاری ہوتا تھا، دیوانگی آتی تھی، دیوانگی میں کچھ بڑبڑاتے تھے، ماننے والے سننے والے لکھ لیتے تھے، اور محمد کہتے تھے جو کچھ تم نے لکھا، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے دیکھیں کتنے منٹوں میں مناظرہ ختم کیا ہے، منٹوں میں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں. کہا دیانند سرسوتی سنو، تم اگر کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں. چیلنج یہ ہے کہ تم بھی اپنی ساری دھارمک کتابیں لے آؤ. تم یجروید لاؤ، سام وید لاؤ، اتھر وید لاؤ، رامائن لا لو، مہا بھارت لا لو، گیتا لا لو، جتنے تمہارے پران دھرم کی کتابیں سب لے آؤ. بائبل بھی لے آؤ، جتنی 4 اناجیل ہے اس کو بھی لے آؤ، توریت کو بھی لے آؤ. ہم قرآن لے آتے ہیں. اور ساری کتابوں کو سمندر کے حوالے کر دو. کوئی کتاب روئے زمین پر نہ بچاؤ، صرف ایک ایک نسخہ رکھ دو اور اس کو پوشیدہ چھپا کے رکھ دیا جائے، اس کو تالے لگا دیے جائے، جتنے نسخے کتابوں کے سمندر کے حوالے. اور اس کے بعد ہر دھرم کے ماننے والوں سے کہو اپنی اپنی کتاب دوبارہ لکھ کے بتاؤ. تو ہمارا چیلنج ہے، خدا کی قسم قرآن جیسا تھا ویسا کا ویسا لکھ دیا جائے گا، زیر زبر میں بھی فرق نہ آئے گا. اس کے علاوہ کوئی کتاب لکھی دوبارہ نہیں جا سکتی. کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے
जो अल्लाह की तरफ से है। और जब अल्लाह की तरफ से तो खुदावंद कुद्दूस खुद फरमाता है, ऐ अल्लाह फरमाता है ये किताब है हबीब हमने आप पर नाजिल की है, इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाहाफ़िज़ून। ऐ हबीब हमने इस कलाम को आप पे उतारा और इसकी हिफाजत का जिम्मा हम खुद लेते हैं। और हिफाजत ऐसी कि तुम औराक को बदल सकते हो, सफात को बदल सकते हो, इबारतों को मिटा सकते हो। हमने दिलों में रासिक कर दिया, दिलों से कैसे मिटाओगे, दिलों से कैसे निकालोगे। और इतना पुख्ता याद करवा दिया अपने नबी की उम्मत के लोगों में कि एक हाफिज पढ़ता है, अगर जेर में भी गलती हो जाए तो पीछे से 10 लोग टोक देते हैं, जनाब जेर गलत पढ़ा है, जबर गलत हो गया है। ये वो किताब है। और आज भी हाथ कंगन को आरसी क्या, कुरान अजीम अल्लाह की तरफ से है, इसलिए अल्लाह ने आसान कर दिया जबानों पर, बच्चा भी याद कर लेता है। वरना कुरान के अलावा जितने मज़ाहिब की किताबें, उन मज़ाहिब के मानने वालों में आज भी कोई भी अपनी एक किताब का भी पूरा हाफिज मौजूद नहीं है। कि आला हजरत का वर्क था, यह आला हजरत का काम था। और एक काम बता रहा हूं मैं आपको, एक हीरा वो पैदा किया जो मुनाजरे करता है, संस्कृत पर उबूर हासिल किया, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी की शक्ल में। और उसमें एक शागिर्द तो ऐसा बनाया, वो मुनाजरे नहीं करते थे। उनका हाल क्या था, उन्होंने भी एक मर्तबा दयानंद सरस्वती को पकड़ा, पता चला फुला गांव में, तारीख में गांव का भी नाम मौजूद है, मुझे गांव का नाम अभी याद नहीं है और इसलिए नहीं है, सुन लीजिए वजह। मैं आया तो मुझे उन्वान ही नहीं पता था क्या है यहाँ का, तो यहाँ आने के बाद पता चला उन्वान तो 2 है, अकायद भी है और आला हजरत भी है। तो अब जो कुछ बोल रहा हूं अपनी मुताल्ले और याददाश्त की रोशनी पर, वरना कुछ पहले से थोड़ी सी तैयारी होती है। पता चला फुला गांव में दयानंद सरस्वती है, पहुंच गई, आला हजरत का शागिर्द है। पूरे गांव को दयानंद अपने फरेब में लेकर गैर मुस्लिम बना चुका था, पूरा गांव मुर्तद हो चुका है। हाल ये था कि जब ये उस गांव में पहुंचे तो किसी ने अपने घर में पनाह तक नहीं दी इनको। मस्जिद वीरान थी, मस्जिद में कयाम किया और मस्जिद में आराम कर रहे, इंतजार कर रहे कि किस रोज दयानंद सरस्वती का प्रवचन है, जरा पता लगाओ। मालूम हुआ कि कल प्रवचन करने वाला है। जब उसने अपनी मजलिस सजाई, दयानंद ने अभी शुरू ही किया था कि आप पहुंच गए जलसागाह में, तो अब जितने लोग थे सब खिलाफ हो चुके थे, इनको पकड़ लिया और धक्का देने लगे, कहा कि तुम मजलिस खराब करने आए हो, प्रवचन खराब करने आए हो। तो उन्होंने कहा मैं खराब करने आया हूं, दयानंद से सिर्फ 2 बात करना है मुझे, सिर्फ 2 बात, 2 से तीसरी बात नहीं होगी। और अगर तुम सच्चे हो तो डरते क्यों हो, मुझे कहने दो जो मैं कहना चाहता हूं। दयानंद ने कहा आने दो। करीब पहुंचे, कहा दयानंद सुनो, ये जितनी आबादी बैठी है सब भोले भाले मुसलमान हैं, इल्म नहीं रखते। इनमें से बहुत से वो लोग हैं जो कुरान भी नहीं पढ़ सकते। जब ये कुरान नहीं समझ सकते तो बेचारे संस्कृत क्या पढ़ेंगे, इन्होंने ग्रंथों की शक्लें भी नहीं देखी है। मनाजरे बहुत हो गए, बहुत हो गई मुबाहिसे। अगर तुम सच्चे हो और मेरा दावा है कि मैं सच्चा हूं तो दयानंद सुनो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। और चैलेंज ये कि अभी आग लगाओ, तू भी कूद मैं भी कूद, जो बच गया वो हक पर है। दयानंद ने कहा कि ये क्या बात हुई, तुम्हारे यहां तो आग में जलना ही हराम है। आग में जलना हराम है ना, तो तुम क्या खुदकुशी करोगे? तो आप मुस्कुराए, कहा कि उसका मामला जो है वो मेरे सुपुर्द कर और मेरे रब के सुपुर्द है। तू तो पूजता है ना, देखे तेरा माबूद तुझे बचाता है क्या, तू तो पूजता है ना। आप मुतालबा करते रहो, बहाने करता रहा, गांव के लोग देखते रहे कि तमाशा चल रहा है। दयानंद तैयार नहीं, तो गांव के वही लोग जो अभी मुर्तद हो गए थे खड़े हुए कहा कि स्वामी जी अगर आप सच्चे हैं तो सच तो कह रहा है, जिस आग को आपने बरसों पूजा है वो आग ने तो आपकी मुहाफिजत करना चाहिए, हिफाजत करना चाहिए, आप कूदते क्यों नहीं? कहा कूदू कैसे, अरे मैं क्या, मेरे कपड़े जल जाएंगे, जब कपड़े नहीं बच सकते तो मैं कहां से बचूंगा। तो आपने कहा कि देखो जिसके यहाँ ये पुजारी है उस माबूद से इतना इसको खौफ है, और मेरा ईमान देखो कि जिस रब को मैं मानता हूं उस पर इतना यकीन है कि जिस मखलूक को आग की शक्ल में पैदा किया मैं जानता हूं कि मुझे नहीं जला सकती, इसलिए कि मेरे हबीब का, मेरे रसूल की मोहब्बत का नूर ईमान इस आग पर गालिब आएगा। मेरा जिस्म तो बड़ी दूर की बात है, मैं कसम खा के कहता हूं मेरे लिबास का एक तार भी इस आग के अंदर नहीं जलेगा। सुभान अल्लाह। और ये कहकर उस साथ ने अपना इमामा आग में फेंका।
امامہ آگ میں پڑا رہا، جب ہاتھ ڈال کے نکالا تو امامے کا ایک تار بھی نہیں جلا تھا. کہا جب میرے امامے کا ایک تار ہی آگ نہیں جلا سکتی تو مجھے کیا جلائیں گی؟ ساری آبادی دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے اور سوامی بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. کون ذات تھی یہ حضرت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان تھے. دنیا جنہیں شیر بش اہل سنت کے نام سے ایسے ہیرے پیدا کیے اعلیٰ حضرت نے. اور حجت الاسلام، حجت الاسلام کا وقت بڑا کم ہے، قلیل وقت ہے، زیادہ عمر نہیں پائی، مگر ان کا حال تو یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں. اتنے حسین تھے کہ پوچھئے مت، بڑے حسین تھے. ایک پنڈت جی آتے ہیں، کبھی حجت الاسلام کو دیکھتے ہیں، کبھی ساتھ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی حجت الاسلام کو دیکھتے ہیں، کبھی ساتھ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. پھر ایک شخص کے قریب پہنچے، کہا یہ کون حضرت ہے؟ کہا یہ حجت الاسلام علامہ حامد رضا ہے. کہا بریلی کے جو مولانا ہیں انہی کے صاحبزادے؟ کہا جی انہی کے صاحبزادے ہیں. قریب پہنچا، کہا کہ حامد صاحب ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے. کہا کس چیز نے تجھے متاثر کیا؟ کہا صرف اس بات میں کہ میں آپ کے چہرے پر میں نے نگاہ ڈالی تو نور پایا، اور جب دل پہ نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا آپ تو خاموش کھڑے ہیں، دل آپ کا اللہ اللہ کر رہا ہے. جس کا ذکر دل خاموشی میں بھی کرے وہ ذات کتنی سچی ہوں گی. اور جب حامد کا یہ حال ہے تو محمد کا کیا حال ہوگا. میں کلمہ پڑھتا ہوں.